اس نے اپنے شوہر سمیر سے بات کی تو اسے اس بات سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ فیصلہ کر کے وہ سکون سے ہو گئی۔ اچانک ہی اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا اور وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ سمیر گھبرا کر اس کے پاس آیا، پوچھنے لگا، کیا ہوا مہندی؟ اس نے سہمی ہوئی مہندی سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ وہ بولی، میری منی، اسے بچا لو، وہ مار ڈالے گی اسے، وہ ڈائن مار ڈالے گی۔ وہ سسک اٹھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہے، ہم منی کو لے آئیں گے، پریشان مت ہو۔ سمیر اسے تسلی دیتا رہا۔ انہی سوچوں میں وہ پوری رات جاگتی رہی، اپنی بہن کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اگلی صبح مہندی جاگی تو اس کی چیخ نکل گئی، مہندی، او مہندی، کہاں ہے؟ چل اٹھ کر کھانا پکا لے، یہ سبزی کا تھیلا، سبزی بھی لایا ہوں ساتھ میں۔ شاہد نے اس کو تھیلا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چارپائی پر خاموشی سے تھیلا پکڑا کر اٹھ کر رسوئی کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی ماں کی زندگی میں کبھی اس نے یہ کام نہیں کیے تھے۔ ابھی تو وہ صرف 13 سال کی ہی تھی اور ابھی سے اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ابھی اس کی ماں کو گزرے کل 15 ہی دن ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب وہ خود کو اس بھری دنیا میں اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے باقی 2 بھائی بہن بھی، جن کے اوپر سے ان کی ماں کی پیار بھری چھاؤں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ حالانکہ ان کا باپ شاہد موجود تھا مگر وہ تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے اپنے بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ مہندی کچن میں کھانا بناتے ہوئے سوچ رہی تھی، ماں تو کہتی تھی کہ ابھی میں تجھے پڑھاؤں گی، ابھی تیری عمر کام کرنے کی نہیں ہے، بس تو دل لگا کر پڑھ۔ انہی خیالوں میں اس نے کھانا پکا کر تیار کر لیا اور جلدی سے شاہد کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی شاہد نے ایک نوالا منہ میں توڑ کر رکھا تو اس کے چہرے کے بھاؤ بگڑنے لگے۔ اس نے پانی کے گلاس کو زور سے زمین پر پٹکا۔ یہ سبزی بنائی ہے تو نے، اتنی مرچ ہے، اور روٹیاں دیکھ ساری جلی ہوئی ہیں، میرا تو حلق بھی دکھنے لگا ہے۔ مہندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سہم کر باپ کو دیکھا۔ بابا، وہ میں پہلی بار، بس چپ کر، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ کہا تھا تیری ماں کو، رہنے دے پڑھائی بڑھائی، لڑکی ہے، اسے گھر کے کاموں میں لگا، مگر اس جاہل عورت نے میری ایک نہیں سنی۔ شاہد کے غصے کو دیکھ کر مہندی کے چھوٹے بھائی بہن بھی سہم گئے تھے۔ شاہد غصے میں اٹھا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر مہندی آنسو بہاتی رہی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی بہن منی اور بنٹی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ابھی تو وہ صرف 13 سال کی ہی تھی، لیکن اپنے بھائی بہنوں کو ماں کی طرح جانے لگی تھی۔ ماں کے جانے سے اس کے نازک کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری آ پڑی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے، دھیرے دھیرے وہ ہر کام میں پرفیکٹ ہوتی چلی گئی، لیکن شاہد کا رویہ ہمیشہ خراب ہی رہا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اپنی بچی پر بہت غصہ کرتا اور یہاں تک کہ وہ غصے میں بچوں کو پیٹنے لگتا۔ اسے اپنے بچے بوجھ لگنے لگے تھے۔ مہندی نے اسکول جانا بند کر دیا تھا، مگر بنٹی کو وہ روز اسکول بھیجتی تھی۔ منی ابھی صرف 2 سال کی تھی۔ مہندی گھر کے کاموں سے فری ہونے کے بعد سارا ٹائم منی کے ساتھ گزارتی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کا ایک ماں کی طرح سے خیال کرتی تھی۔ اس کو نہلاتی، اس کے بال بنانا، ہر ایک کام میں اس کو بڑی محبت سے کرتی۔ اس چھوٹے سے عرصے میں حالات نے اسے بہت مضبوط بھی بنا دیا تھا۔ وہ اپنی خواہشوں کو مارنا بھی سیکھ گئی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ بچی تھی، مگر اپنی گہری باتوں سے سمجھدار عورت کی طرح لگتی تھی۔ شاہد ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ ہر 2-3 مہینے کے بعد وہ اپنے گاؤں کا چکر لگانے آتا۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جاتی، مگر بھلا ہو شاہد کے بھائی کا۔ شاہد کے گھر کے برابر میں ہی اس کے بھائی کا گھر بھی تھا۔ مہندی کے تایا اقبال اس سے اور اس کے بھائی بہنوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اقبال ایک نیک دل انسان تھے، اسی وجہ سے شاہد اور اقبال میں کبھی بھی بنتی نہیں تھی، کیونکہ دونوں کی عادتیں اور مزاج بالکل الگ تھے۔ اقبال اور شاہد کے گھر کے بیچ میں ایک دیوار تھی۔ شاہد کے فیکٹری جاتے ہی اقبال نے وہ دیوار گرا دی، جس پر مہندی من ہی من بہت خوش ہوئی تھی۔ اب دونوں گھروں کا کھانا پینا تو الگ تھا، مگر اقبال کی نگرانی میں مہندی کو حوصلہ ملتا تھا۔ شاہد تو شہر فیکٹری جا کر بچوں کو بالکل بھول گیا تھا۔ گھر کے خرچے کے لیے جو پیسے بھیجتا تھا وہ بھی اس نے بند کر دیے تھے۔ ان حالات میں اقبال نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کو بھی خرچ اٹھانے لگے تھے۔ اقبال تو خوشی خوشی اپنے بھتیجا بھتیجیوں کا خرچ اٹھا رہے تھے، لیکن ان کی بیوی شبانہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے آنکھوں سے محسوس ہوتا تھا۔ ان کی یہ ناگواری مہندی سے چھپی نہ رہی۔ شبانہ بیچاری بھی کیا کرتی، ان کے خود کے خرچ بھی تو کم نہیں تھے، اور آمدنی کا اکیلا ذریعہ ان کی ایک چھوٹی سی دکان ہی تو تھی، جس سے مشکل سے ان کا اپنا گزارا ہو پاتا تھا۔
لیکن اقبال نے ان سب کے باوجود بھی اپنے فرض نبھانے میں بالکل کمی نہیں کی۔ زندگی جیسے تیسے گزرنے لگی۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد شاہد کے فیکٹری سے آنے کے بعد زندگی میں پھر سے زہر گھلنے لگا۔ وہ اپنے ساتھ ایک عورت بھی لایا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اندر آئی، مہندی ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور اس عورت کو دیکھنے لگی۔ تبھی شاہد بولا کہ سلام کرو، یہ تمہاری ماں ہے۔ مہندی حیرت بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ تبھی شاہد نے سخت آواز میں کہا کہ سنا نہیں۔ مہندی نے ہچکچاتے ہوئے اس عورت کو سلام تو کر لیا، پر وہ من ہی من سوچ رہی تھی کہ یہ سانولے رنگ اور موٹے نین نقش والی صورت میں اس کی ماں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں تو بہت خوبصورت تھی۔ مہندی بھی تو اپنی ماں پر ہی گئی تھی۔ شاہد نے غصے سے کہا کہ اب سے یہ تیری ماں ہے اور اس کی عزت کرنا، ورنہ میں تم سب کو گھر سے باہر نکال دوں گا، سمجھی؟ شاہد نے گرج کر کہا تو اس کی تیز آواز سن کر مہندی کی تائی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور بولی، یہ کون ہے شاہد؟ بیوی ہے میری، میں شادی کر لی ہے۔ اس کے ساتھ اس گھر کو عورت کی ضرورت تھی جو ذمہ داریاں نبھا سکے۔ مہندی بہت سمجھدار ہے شاہد، اور پھر وہ اپنی ساری ذمہ داریاں بہت اچھے سے نبھا رہی ہے۔ اس عمر میں تجھے شادی کی کیا ضرورت تھی؟ شبانہ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ آپ جاؤ یہاں سے، یہ میرا اپنا معاملہ ہے، تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں بولنے کی۔ ان بچوں کی خاطر میں نے یہ شادی کی ہے۔ بس کر شاہد، اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہوتا تو خرچ کیوں بند کیا تھا ان بچوں کا؟ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ ہم پر کیوں ڈال دیا تھا؟ شبانہ نے غصے سے کہا تو شاہد کو جیسے آگ لگ گئی۔ مجھ پر احسان نہیں کیا، نہ گراتے دیوار، نہ سنبھالتے میرے بچے۔ اور بھابھی، میں نے کب تم سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ ان کو سنبھالو؟ نہ سنبھالتی؟ لو بھلا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ میں نہ سنبھالتی تو دنیا باتیں بناتی۔ احسان ماننے کے بجائے تم تو گلے پڑ گئے ہو۔ کیسی شرافت ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ نہ سنبھالتے تو مر گئے ہوتے یہ سب۔ بھابھی جی، اپنا منہ بند رکھو، ہمارے معاملے میں دخل کرنا بند کرو۔ شبانہ نے اقبال کو بھی ساری بات بتائی۔ اقبال کو بھی شاہد کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر اب کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اگلے ہی دن دیوار پھر سے اٹھا دی گئی اور یہ سب کچھ کروانے والی مہندی کی سوتیلی ماں روبینہ تھی۔ ان سب سے مہندی کا دل بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عورت کیسی ہے جس نے آتے ہی دونوں بھائیوں میں من مٹاؤ پیدا کر دیا تھا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ اس رات مہندی اور اس کے چھوٹے بھائی بہن برآمدے میں ٹھٹھرتے ہوئے گزاری۔ گھر میں ایک ہی کمرہ تھا جو شاہد نے اپنی نئی نویلی دلہن کو دے دیا تھا۔ مہندی اور اس کے بھائی بہن اب برآمدے میں ہی سونے لگے تھے۔ بنٹی تو تھوڑا بڑا بھی تھا، لیکن منی بہت چھوٹی تھی۔ اب وہ اپنے بھائی بہن کو کیسے بتاتی کہ اس کمرے سے انہیں بے دخل کر دیا گیا ہے؟ اس سازش میں اس کی سوتیلی ماں ہی نہیں بلکہ ان کا باپ بھی شامل تھا۔ وہ جو دکھانے کے لیے، بچوں کا دھیان رکھنے کے لیے روبینہ کو بیاہ کر لایا تھا، مگر انہی بچوں سے لاپرواہ تھا۔ گھر کا سارا کام کاج اب بھی مہندی ہی کرتی تھی، جبکہ سوتیلی ماں تو پورا دن اس پر حکومت کرتی۔ مگر شاہد کے کام سے واپسی کے وقت وہ سر پر دوپٹہ باندھ کر ہائے ہائے کرتی ہوئی روٹیاں پکانے لگتی اور شاہد کو لگتا کہ سارا دن وہی کام کرتی رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مہندی کو ڈانٹنے لگتا، جبکہ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک کر خاموش نظروں سے باپ کو بس دیکھتی رہ جاتی۔ وہ باپ کو نہ بتا پاتی کہ سارا کام وہی کرتی ہے، وہی باتیں صرف سوچ سکتی تھی۔ اگر کہتی تو گھر سے نکال کر باہر کیا جاتا۔ اب تو اس کے دل میں باپ کے ساتھ ساتھ سوتیلی ماں کا بھی ڈر جگہ بناتا جا رہا تھا۔ روبینہ کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ اب تو اسے آرام کی عادت ہو گئی تھی۔ بس وہ حکم چلاتی رہتی، مہندی میرے سر میں درد ہے، چائے بنا دے، کبھی کہتی سر میں مالش کر دے۔ دن کے کسی وقت بھی وہ مہندی کو بیٹھنے نہ دیتی۔ سارے کاموں سے نمٹنے کے بعد اگر مہندی تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹتی تو اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی اور کہتی، سونے لگی ہے، کام تیرا باپ کرے گا، چل میرے پیر دبا، آج تو بدن ٹوٹ رہا ہے۔ اور مہندی روبینہ کے پیر دبانے لگتی۔ پیر دباتے ہوئے وہ نیند سے بے حال ہو جاتی۔ نیند بھری آنکھوں کو مشکل سے کھولے ہوئے وہ روبینہ کی سیوا میں لگی رہتی، جبکہ روبینہ خراٹے بھر رہی ہوتی۔ جب کروٹ بدلتی تو مہندی کو دیکھ کر ڈانٹ دیتی، نکمی، تیرے ہاتھوں میں دم نہیں، چل جا، سو جا، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتی۔ مہندی بے بسی سے اپنے دکھتے ہاتھوں کو رگڑتی رہ جاتی اور اپنے تھکے بدن کے ساتھ چارپائی پر جا کر اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سو جاتی۔ اس دن بنٹی اسکول گیا ہوا تھا۔ مہندی گھر میں منی کے ساتھ اکیلی تھی۔ روبینہ محلے میں گئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی ان کا من پسند کام تھا
کہ جب تک وہ سارے محلے کے گھروں میں چغلیاں نہ کر لیتی اسے سکون نہ ملتا۔ مہندی منی کے کپڑے پہنا رہی تھی کہ اس کے کانوں میں سبزی والے کی آواز آئی، منی تو یہیں بیٹھ کھیل، میں سبزی لے کر آؤں۔ بابا ذرا رکو، سبزی دے دو۔ جیسے ہی وہ سبزی لے کر مڑی تو اس کی نظر برابر والے گھر سے نکلتی ہوئی روبینہ پر پڑی۔ اس کے چہرے پر پھیلا غصہ دیکھ کر مہندی کا دل کانپ گیا۔ وہ جانتی تھی اب اس کی خیر نہیں۔ بول، کیا کر رہی ہے تو؟ ماں، میں سبزی لینے گئی تھی۔ بکواس بند کر، سبزی لینے گئی تھی یا نین مٹکا کرنے؟ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں تیری چالاکی کو۔ نہیں ماں، یہ دیکھو میں سبزی لے کر آئی ہوں۔ کیا سمجھتی ہے تو مجھے بے وقوف بنا لے گی؟ میں تیری باتوں میں نہیں آنے والی۔ تو میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ آنے دے آج تیرے بابا کو، دیکھنا تیری کیسی کھال کھچواتی ہوں۔ مہندی اپنی صفائی دے رہی تھی پر روبینہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ مہندی کے منہ پر دے مارا تھا۔ بدتمیز، زبان چلاتی ہے۔ مہندی چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ کیسے کیسے الزام لگ رہے تھے اس پر، وہ اپنی صفائی بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اب رونا دھونا پھیلا کر یہاں منحوسیت مت پھیلا۔ مجھے بھوک لگی ہے، چل جلدی سے کھانے کا انتظام کر، ابھی کچھ دیر میں تیری ماں کی فوج آ جائے گی۔ خود تو مر گئی اور میری زندگی جہنم کر گئی۔ روبینہ اسے تانے مارتی رہی اور کمرے میں چلی گئی۔ مہندی کے لیے زندگی روز بروز مشکل بنتی جا رہی تھی اور وہ اب اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کا جی چاہتا اسے اس قید سے رہائی مل جائے۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو کب کی جا چکی ہوتی، مگر منی کا خیال آتا تو اس کا دل پھٹ کر رہ جاتا۔ وہ سوچتی، اگر میں کہیں چلی گئی میرے بعد منی کا کیا ہوگا؟ بنٹی کس حال میں رہے گا؟ ماں کی روح تو تڑپ کر رہ جائے گی۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی خاطر وہ روبینہ کا ہر ظلم برداشت کرتی رہی، لیکن کب تک کرتی؟ اس کی عمر اور سوچ اب بڑی ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سوچے بنا بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی بات پر روبینہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، اسے بری طرح پیٹا۔ مہندی کو پیٹنے کے بعد جب روبینہ محلے کے گھروں میں چغلیاں کرنے کے لیے نکلی تو مہندی نے ایک تھیلی میں منی کے کچھ کپڑے ڈال دیے اور ایک سوٹ اپنا رکھ کر منی کو سینے سے لگایا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا گھر جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کی سوتیلی ماں کی وجہ سے یہ گھر جہنم بن گیا تھا۔ بنٹی کو اس نے گھر پر ہی چھوڑ دیا۔ وہ دونوں بچوں کو کیسے سنبھالتی؟ منی زیادہ چھوٹی تھی اس لیے اس نے منی کو اپنے ساتھ لے لیا، اور ویسے بھی بنٹی لڑکا تھا، شاید اس کا باپ اس لالچ میں کہ یہ بڑا ہو کر کما کر دے گا اس کی تھوڑی بہت قدر کر لے اور اس کا خیال کرے۔ آخری نظر اس نے اپنے اس چھوٹے سے گھر پر ڈالی جو اب جہنم بن چکا تھا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ آبادی سے کافی دور جا چکی تھی۔ تبھی ایک رکشہ اس کے قریب آ کر رکا، کہنے لگا، کہاں جانا ہے؟ رکشہ والے کے سوال پر مہندی چونکی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے۔ کچھ دیر یہی سوچنے کے بعد اچانک اس کے دماغ میں اپنی پھوپھی کا خیال آ گیا جو پاس کے گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ دوپٹے میں بند پیسے اس نے رکشہ والے کی طرف بڑھائے اور اسے کہا کہ مجھے گاؤں جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکشہ میں بیٹھ گئی۔ اس کی پھوپھی شاہدہ عادت میں بالکل اپنے بھائی شاہد پر تھی۔ وہ شاہد سے کسی بات پر ناراض تھی، اسی لیے اس کے گھر پر بہت کم آتی تھی، لیکن اس وقت مہندی کو ان کے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آیا تھا۔ پھوپھی نے جب اس کو دیکھا تو بری طرح سے اسے ڈانٹنے لگی اور کہا کہ اسی وقت واپس اپنے گھر چلی جا، میں تجھے ایک دن بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس نے اپنی پھوپھی کی بڑی خوشامد درآمد کی، لیکن پھوپھی نے ایک نہ سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر کر دیا۔ پھوپھی شاہدہ نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ اس کو واپس اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، پتہ نہیں کہاں سے منہ کالا کر کے آئی ہے۔ پھوپھی کی یہ بات سن کر مہندی رو پڑی، لیکن شاہدہ پر اس کی سسکیوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو روبینہ نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا، پورے محلے میں شور کر دیا تھا کہ مہندی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ اپنی پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ آئی تھی جو انہوں نے بات سنبھال لی، اور ادھر اس کی پھوپھی شاہدہ نے بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ مہندی میرے پاس تھی۔ شاہدہ نے کہا، وہ تمہارے ظلم نہیں سہ سکتی اسی لیے میرے گھر چلی آئی تھی، لیکن میں نے اس کو واپس بھیج دیا ہے۔ روبینہ مہندی کی شکل دیکھ کر غصے میں آگ ببولا ہو گئی تھی، اور پھر روبینہ کی طعنہ کشی شروع ہو گئی۔ وہ بولی، اتنی ہی شرم والی تھی تو کسی نہر میں جا کر ڈوب مرتی، واپس آئی کیوں ہے؟ اب مہندی کیا کرتی؟ وہ خاموشی سے روبینہ کی باتیں سن رہی تھی۔ اب یہی باتیں اسے رات دن سننی تھیں۔ اس نے گھر ایک بار پھر سنبھال لیا۔ ایک دن وہ منی کو کپڑے بدلوا رہی تھی تو اس کے جسم پر جگہ جگہ پڑے نشان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا منی؟ میں گر گئی تھی،
اس کے لہجے میں موجود ڈر تھا اور آنکھیں جھوٹ بول رہی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، ادھر دیکھو میری طرف، تمہیں ماں مارتی ہے۔ مہندی نے اس کا چہرہ اوپر کر کے کہا۔ منی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ پتہ ہے بنٹی کو بھی ماں نے گرم چمٹے سے مارا تھا۔ مہندی تڑپ گئی۔ اس نے فوراً بنٹی کو ہاتھ سے پکڑ کر سامنے کیا، جو چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن پر بھی جلنے کے نشان تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو باہوں میں بھر لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں صرف ایک دن کے لیے یہاں نہیں تھی تو تم پر کتنا ظلم ہوا۔ وہ تینوں سسک رہے تھے، جبکہ آسمان ان کی بے بسی پر خاموش تھا۔ وقت تو بس گزر رہا تھا اور گزرتا چلا گیا۔ انہی دنوں شاہد کے دوست اپنے بیٹے کے لیے مہندی کا رشتہ لے آئے۔ روبینہ تیار نہیں تھی، مگر رابعہ بیگم جو لڑکے کی ماں تھیں وہ بھی پیچھے پڑ کر رہ گئی تھی۔ انہیں مہندی بہت پسند آئی تھی اور آخرکار روبینہ کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس طرح مہندی کا رشتہ پکا ہو گیا۔ شاہد نے بھی سکھ کی سانس لی۔ مہندی کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایک تو اسے آنے والے وقت کی فکر ہو رہی تھی اور دوسری طرف اس کے معصوم بھائی بہن تھے جو روبینہ کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگر وہ انکار کرتی تو اسے اپنا انجام پتہ تھا، اور پھر بھی اسے اس شادی کے لیے مجبور ہی ہونا پڑتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کا نکاح کر دیا گیا۔ سمیر، جو کہ عمر میں زیادہ نہیں تھا، بس اسی کی عمر کا تھا، اس نے اور اس کے گھر والوں نے مہندی کا بہت زیادہ دھیان رکھا۔ یوں قسمت اچانک مہندی پر مہربان ہو گئی۔ مہندی کو تو اتنی محبتوں کی امید ہی نہیں تھی، کیونکہ جب سے اس کی ماں گزری تب سے اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا اور اسے ابھی کچھ اچھا ہونے کی امید نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے سسرال میں اسے سب کی محبتیں ملیں، اسے سچائی پر یقین آنے لگا۔ پر اس کی یہ خوشی کچھ ہی وقت کی تھی۔ اب اس کے نصیب کو اس کا ایک اور امتحان لینا تھا۔ اس بار جب وہ اپنے مائکے گئی تو بنٹی اور منی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس لے آئی۔ اس کے دونوں بہن بھائی مہینہ بھر اس کے ساتھ رہے، پھر شاہد ان دونوں کو لینے کے لیے آ گیا۔ شاہد نے مہندی کے سسرال والوں سے کہا کہ روبینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بچوں کو بہت یاد کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر مہندی کو کچھ خیال آنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو گلے لگا لیا اور خوب پیار کر کے شاہد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حالانکہ اس کا دل بہت ڈر رہا تھا اور کچھ وہم اور گمان اس کے من میں آ رہے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ روبینہ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتی ہے۔ وہ کب ان کو یاد کر رہی ہوگی۔ دونوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر یہی دعا تھی کہ اس کے بھائی بہن حفاظت میں رہیں۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو منی کی یاد اسے بار بار آ رہی تھی۔ منی کی یاد سے بے چین تھی۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے گی۔ بلکہ اس نے سمیر سے بھی کہا تو اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ فیصلہ کر کے وہ سکون سے ہو کر سو گئی۔ جب وہ سوئی ہوئی تھی تو اچانک ہی اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا اور وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سمیر گھبرا کر اس کے پاس آیا، پوچھنے لگا کیا ہوا مہندی؟ اس نے سہمی ہوئی مہندی سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ وہ بولی میری منی، اسے بچا لو، وہ مار ڈالے گی اسے، وہ ڈائن مار ڈالے گی۔ وہ سسک اٹھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہے، منی کو لے آئیں گے، پریشان مت ہو۔ سمیر اسے تسلی دیتا رہا۔ اسی سوچ میں وہ پوری رات جاگتی رہی، اپنی بہن کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اگلی صبح مہندی جاگی تو اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ رات کو اس نے خواب بھی بہت برا دیکھا تھا۔ وہ دعائیں کرتی رہی، کام نپٹا رہی تھی۔ ایک ایک پل اس کے لیے بہت بھاری گزر رہا تھا۔ ایک انجانا سا ڈر اس کے اندر تھا۔ اس کی ساس نے مہندی کے چہرے کو دیکھا تو اسے آرام کرنے کو کہہ کر خود باقی کام نپٹانے لگی۔ دوپہر میں اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس کا دل وہم اور اندیشوں سے گھرا ہوا تھا۔ ہیلو، کون؟ مشکل سے اس کا منہ کھلا۔ مہندی، ہماری منی مر گئی۔ دوسری طرف سے شاہد کی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں نہیں، میری منی، میری گڑیا، نہیں، وہ مر نہیں سکتی۔ بابا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس کے رونے کی آواز سن کر رابعہ بیگم بھی دوڑی دوڑی چلی آئی۔ مہندی، کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی ساس کے گلے لگ کر چیخ اٹھی۔ آنٹی، میری بہن اس دنیا میں نہیں رہی، میں مر جاؤں گی۔ ایسا نہ کہو، بابا سے کہو، ایک بار کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو پھر سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ نہیں، مگر یہ سچ تھا،
منی مر چکی تھی، اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کو مارنے والا کوئی اور نہیں، اس کی سوتیلی ماں روبینہ تھی۔ لیکن روبینہ نے قبول نہیں کیا تھا۔ پورے گاؤں میں کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ اس دن منی کو بہت تیز بخار تھا۔ بنٹی کام پر گیا ہوا تھا۔ بیمار ہونے کے بعد بھی منی نے گھر کے سارے کام کیے۔ وہ لیٹی ہی تھی کہ روبینہ نے اسے دوبارہ چائے بنانے کو کہا۔ بیماری نے 9 سال کی منی کو کمزور کر دیا تھا۔ اس نے چارپائی سے اٹھنا چاہا مگر نیچے گر گئی۔ حکم نہ ماننے پر روبینہ کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور منی کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ بھری دوپہر کا ٹائم تھا۔ گلیاں سنسان تھی۔ مکاری کرتی ہے، کام سے جان چراتی ہے، میری بات نہیں مانتی۔ دیکھنا آج میں تیرا کیا حشر کروں گی کہ تو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ روبینہ نے غصے سے منی کو دھکا دیا۔ اس کا سر دیوار سے لگا اور اس کے سر سے خون نکل پڑا، پر روبینہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خون نکلتے ہوئے منی کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کو اور مار رہی تھی۔ مجھے مت مارو ماں، میں ہر بات مانوں گی، مجھے چھوڑ دو۔ مگر اس ظالم پر اس کی منتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے درندگی دکھاتے ہوئے اسے اور مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے لگاتار مارے جا رہی تھی جبکہ منی نڈھال ہو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ روبینہ غصے میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ منی ہل بھی نہیں پا رہی ہے اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی تھی۔ جب روبینہ نے دیکھا کہ منی دم توڑ چکی ہے تو اس نے جلدی جلدی اپنے اور منی کے خون کے کپڑے اتارے اور نئے کپڑے پہنائے۔ زمین پر سے اس نے خون اچھی طرح سے صاف کیا اور باہر برآمدے میں نکل کر اس نے کوہرام مچا دیا۔ رونے اور پیٹنے لگی، کہنے لگی کہ منی چھت سے گر کر مر گئی ہے۔ پر اتنے بڑے ظلم پر اب قدرت بھی خاموش نہ رہی۔ کچھ دن بعد ہی روبینہ آگ میں جل کر مر گئی۔ نہ جانے آگ اس کو کیسے لگی تھی۔ وہ کھانا بنا رہی تھی کہ آگ بھڑک اٹھی اور آگ کی لپٹوں نے اس کو بری طرح سر سے لے کر پیر تک اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ جب تک کوئی بچانے کے لیے آتا تو روبینہ کی موت ہو چکی تھی۔ اس کو اپنے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ جس تکلیف سے روبینہ نے منی کو مارا تھا اسی طرح سے روبینہ کو بھی تڑپ تڑپ کر مرنا پڑا۔ وہ تو یہ بھول چکی تھی کہ ایک دن مرنا بھی ہے اور وہ اپنے ظلم اور زیادتیوں کی حد پار کر چکی تھی، لیکن اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا اور بنٹی جوان ہو چکا تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا اور اچھی کمائی بھی کرنے لگا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ضرور ہے۔ شاہد کی ہڈیاں اب بوڑھی ہو گئی تھیں اور وہ اب چارپائی پر پڑا پڑا خاصتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے بچے اس کے رحم و کرم پر تھے اور اس نے باپ ہونے کا فرض تو نہ نبھایا پر اپنے ظلم سے اپنے بچوں کو ستایا ضرور تھا۔ اب وہی وقت اس کے ساتھ گزرنے والا تھا۔ ایک دن بنٹی فیکٹری گیا ہوا تھا۔ وہ وہیں سے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آ کر اپنے باپ سے بولا، یہ میری بیوی ہے، میں نے شادی کر لی ہے بابا۔ شاہد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا۔ بنٹی نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ خاموش ہی رہنے میں فائدہ ہے بابا، ورنہ ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال پھینکوں گا۔ یہ سن کر شاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اسے گزرا ہوا وقت دھیرے دھیرے یاد آنے لگا۔ یہی منظر تو تھا جب وہ بچوں کے اوپر سوتیلی ماں لایا تھا۔ آنے والی بہو بھی شاہد کی کوئی خدمت نہیں کرتی تھی۔ شاہد کو اپنا کھانا پینا اپنی ہی ذمے تھا۔ نہ اس کو کوئی کھانا دینے والا تھا نہ پوچھنے والا، اور ادھر ادھر سے وہ تھوڑا بہت کچھ مانگ کر کھا لیتا۔ پھر ایک دن وہ یوں ہی کھانستے کھانستے دنیا سے چل بسا۔